तक बहाएंगे इस जमीन पर? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे आप ये बताएं कि ये सारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं। मैडम आप इल्जाम तराशियां कर रही है, आप इल्जाम तराशियां कर रही है लोगों इल्जाम तराशी मैं किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत माइक बंद करें मैडम की, माइक बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सुने, अफ्तारी के लिए हमने जाना है, सबने सीएम साहब ने स्पीच करनी है। मेरे पास 10 आप तो कुछ पे बात करें ना आप। आज ये आवाज है पाकिस्तान की, आज ये आवाज है बलूचिस्तान की, आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं। और उसके हकूक कौन मार रहा है? मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? प्रेसिडेंट कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? वज़ीर आला कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मेरी गुजारिश की थी आज जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो हम सब सियासतदानों की वजह से है। कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे, सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, जब बात आएगी पाक फौज की, जब बात आएगी बलूचिस्तान की, जब बात आएगी बलूचिस्तान के गरीब अवाम की, उस वक्त मैं खड़ी होंगी। मैं उनकी शाना बशाना खड़ी के हालात गुर्बत की वजह से इस नहज पर पहुंचे हैं। बलूचिस्तान के हालात नाइंसाफी की वजह से इस नहज पे पहुंचे हैं। और आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, लाकानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो किसकी वजह से है? ये हम सब सियासतदानों की वजह से है। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करती है। हमारे बलूचिस्तान का मसला क्या है? साफ पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it. Thank you very much. Thank you मैडम, thank you very much. जी खैरजान, ओके that's it. खैरजान बलोच साहब का माइक ऑन करें, खैरजान बलोच साहब का। खैरजान बलोच साहब प्लीज कंटिन्यू। बैठे ओके जी प्लीज। स्पीकर साहब, मैं ऐसा एक वक्त था कि जब बलूचिस्तान की अमन की मिसालें दी जाती थी, और फिर जब ये बना वजीर, कोई गलत बात नहीं है, हमारे दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन जब ये अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इजाफा हुआ। और फिर ये पनाह देने का हमें ये फायदा मिल रहा है और हमें ये गिफ्ट मिल रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के जरिए इस्तेमाल हो रही है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, क्योंकि बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इसलिए की जाती हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। जनाब स्पीकर, बहुत ज़्यादा कशीदा हालात है बलूचिस्तान में, और आज मैं ये बरमिला कहती हूँ कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासत है। हमारे फौजी, हमारी फोर्सेस दिन रात अपनी जानों का
ذمہ داری نہیں کہ وہ قربانیاں دیں، ہمارے جوان شہید ہوں، ہماری ماں کے گھر میں جوان لاشیں جائیں اور ہماری فورسز، ہماری پاک افواج ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے آگے ہوں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ جو سیاستدان آج جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میں سن رہی تھی کہ زاوید علی بیگی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں علی مدد جدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے۔ جب آپ ٹیپو سلطان جیسے، جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے، جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے، تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہاں پر تو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کتنی ڈیولپمنٹ اسکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر؟ پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے۔ بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے، آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے۔ آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20 کروڑ دیتا ہے، اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں، کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ بتائیں نا۔ یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ، میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہوں، میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی۔ اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جدر صاحب، آج آپ نے حلف پڑھ دی، آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا، یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا، اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں، کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے، خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے۔ یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں۔ آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے، اور دبوچ لیے جائیں گے، سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں، میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے، لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی، جب بات آئے گی پاک افواج کی، جب بات آئے گی بلوچستان کی، جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی، اس وقت میں کھڑی ہوں گی، میں اس کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں، یہ جتنی بھی تحریک چلی، PLA، PLF، PRA، یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ لیں، اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلیٰ کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں۔ اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلوچستان کی کیا مسائل ہیں۔ پنجگور کا ہم نے وزٹ کیا، ابران کا ہم نے وزٹ کیا، تربت کا ہم نے وزٹ کیا، گوادر کا ہم نے وزٹ کیا، اور پھر آپ کے بہت قریب علی مدد جدر صاحب سریاب کا ہم نے وزٹ کیا۔ آپ جا کے حالت دار تو دیکھیں وہاں پر لوگوں کی۔ آپ ڈیولپمنٹ اسکیم کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں اگر صرف یہ ڈیولپمنٹ اسکیم ہی صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں پر آپ لوگ یہ ڈیولپمنٹ اسکیم لگا دیں، تو آج یہ بلوچستان کا حال نہیں ہوتا۔ 2 ایسے ایشو ہوتے ہیں دنیا بھر میں، جناب اسپیکر ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں، 2 ایسے ایشو ہیں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے ریسورسز، دوسرا جب آپ کے حقوق نہ ملے۔ آپ کی PLA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے، آپ کی PRA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے، آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے، اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں، اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے، ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں، ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں، آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں، میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی، میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی، لیکن
नहीं जनाब स्पीकर, आज आप मुझे बिल्कुल खामोश नहीं 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 करवाएंगे।